بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ.یو اردو کہانی پر ناول ہوس، قسط نمبر 19۔ بات سنو، سیٹھ صاحب کہاں ہیں؟ ذیشان رات کے 8 بجے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں اور یہ دے کر گئے ہیں تمہارے لیے۔ اس آدمی نے ایک موبائل فون ذیشان کی طرف بڑھایا۔ سیٹھ صاحب کہہ کر گئے ہیں جیسے اٹھو ان سے بات کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ذیشان نے موبائل پکڑا اور جانے لگا۔ سنو، ذیشان نے دوبارہ مڑ کر اس شخص کو آواز دی۔ ہاں بولو، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے یار، بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں، میں بھجوانے ہی لگا تھا کھانا تمہارے کمرے میں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، ذیشان نے کہا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ ذیشان نے فون کو دیکھا اور مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا اس فون میں ٹریکر ہے۔ یہ سیٹ بہت اوپر کی چیز ہے سالہ۔ ذیشان نے سوچا سائم اور اس کی ٹیم نے سارے معاملہ سمجھا کر ذیشان کو بھیجا تھا۔ ذیشان نے فون کے کانٹیکٹس دیکھے تو 2 نمبر سیو تھے، پہلا سیٹھ اکرم کا اور دوسرا سیٹھ کے خاص آدمی مراد کا، جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ذیشان کو موبائل دیا تھا۔ ذیشان ابھی موبائل ہی دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ملازم کھانا رکھ کر چلا گیا۔ ذیشان نے دروازہ لاک کیا اور سیٹھ کو کال ملائی۔ السلام علیکم۔ حکم سیٹھ صاحب۔ کال ریسیو ہوتے ہی ذیشان نے کہا، آج رات ایک ٹرک لاہور سے پشاور جائے گا اور تم نے کسی بھی طرح حفاظت سے وہ ٹرک لاہور سے باہر بھجوانا ہے۔ سیٹھ نے ذیشان کو پلان سمجھایا۔ اور آگے پشاور تک کیسے پہنچے گا؟ ذیشان نے سوال کیا۔ وہ مراد کا کام ہے، تمہارا کام صرف لاہور میں جگہ جگہ لگے چیک پوسٹ سے بحفاظت ٹرک کو گزارنا ہے۔ سیٹھ نے حکم دیا۔ ہو جائے گا، لیکن سیٹھ صاحب میں کام اپنے طریقے سے کروں گا، اس لیے میرے کام میں کوئی ٹانگ نہ اڑے تو بہتر ہی ہوگا۔ ذیشان نے وارن کیا۔ اوئے شیر جوان، مجھے رزلٹ سے مطلب ہے، آپ کو رزلٹ مثبت ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، پھر 9 بجے نکل جانا، گاڑی کی چابی مراد دے دے گا تمہیں۔ اوکے۔ ذیشان نے فون رکھ دیا اور ذہن کے گھوڑے دوڑانے لگا کہ کیسے سائم کو انفارم کرے اور آج یہ ٹرک منزل پر پہنچ جائے تاکہ ذیشان سیٹھ کا اعتبار جیت سکے۔ آخر کار ذیشان کو ایک راستہ نظر آ ہی گیا۔ ذیشان نے سکون سے کھانا کھایا اور دیوار میں لگی الماری کھولی۔ اس میں 1-2 سوٹ ہی لٹکے ہوئے تھے جو ذیشان کے ناپ کے نہیں تھے۔ الماری بند کر کے ذیشان واش روم میں چلا گیا۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد ایک ٹیل سکن ٹون کی کریم نکالی اور اچھی طرح منہ، گردن اور ہاتھ کو سالوی رنگت میں بدل دیا۔ ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مراد صاحب جا چکے ہیں اور یہ گاڑی کی چابی آپ کو دینے کا کہہ کر گئے ہیں۔ ایک ملازم نے مراد کے بارے میں پوچھنے پر تفصیل بتائی۔ ذیشان نے چابی لی اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈیرے کی حدود سے باہر نکل گیا۔ اندھیری سڑکوں پہ یہ تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ ڈیرے کی حدود سے بہت دور نکل کر ذیشان نے گاڑی سائیڈ پہ لگائی۔ گپ اندھیرے میں ذیشان گاڑی سے نکلا، جیکٹ کی اندرونی جیب سے موبائل نکالا جو روحان سے لیا تھا اور ایس.ایچ.او نادر کا نمبر ڈائل کیا۔ نادر صاحب، ایک ٹرک آج لاہور کی حدود سے نکل کر پشاور جانا ہے، دھیان رکھیے گا آپ کی پولیس فورس آس پاس بھی نہ بھٹکے۔ دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد ذیشان دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھا
اور منزل کی طرف چل دیا۔ مخصوص اڈے پہ پہنچ کر ذیشان نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑی اور ٹرک پہ سوار ہو گیا۔ ڈرائیور کے علاوہ ذیشان ہی اس ٹرک میں سوار تھا۔ ہاں بول سائم، ارباز سیٹھ کا ایک ٹرک لاہور کی حدود سے باہر جائے گا اور اس کو بحفاظت جانے دینا۔ ہر چیک پوائنٹ پہ انفارم کر دو۔ میں ٹرک کا نمبر اور ڈیٹیل ٹیکسٹ کرتا ہوں۔ سائم، سیٹھ کا ٹرک عام ٹرک نہیں ہوگا، یا تو ہیروئن اسمگلنگ ہو رہی ہے لڑکیاں؟ ارباز نے پریشان کن انداز میں کہا۔ میری بات ہو گئی ہے ارباز، لڑکیاں نہیں ہیں، ہیروئن اسمگلنگ ہو رہی ہے اور یہ ٹرک ذیشان کے حوالے ہے، لہٰذا آج یہ ٹرک ہر حال میں بحفاظت جانا چاہیے تاکہ ذیشان اپنا اعتماد قائم کر سکے، اور مجھے یقین ہے یہ ٹرک ہیروئن کا بھی نہیں ہے۔ سائم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ارباز سیٹھ انتہائی نیچ انسان ہے، وہ ذیشان کو آزما رہا ہے، اس لیے اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ ذیشان اس کو پکڑوا بھی سکتا ہے، اس کو یہ خدشہ بھی لاحق ہے۔ چل بھائی، مان لیتے ہیں تیری بات، ارباز نے ہار مانتے ہوئے کہا، اور فکر نہ کر، پولیس سب کو پکڑتی ہے لیکن پولیس کو نہیں پکڑتا کوئی۔ آج یہ ٹرک صحیح سلامت جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سائم نے فون رکھ دیا۔ ڈور بیل کب سے بج رہی ہے؟ مجال ہے کوئی اٹھ کر دیکھ لے۔ امی آ گیا، میں آ گیا۔ روحان نے ماں کے ڈانٹنے پر ہنستے ہوئے دروازہ کھولا۔ ارے چچا چچی، آپ؟ کیوں ہم نہیں آ سکتے کیا؟ رافع صاحب نے ہنس کر کہا۔ 100 دفعہ آؤ یار رافع صاحب، اپنا ہی گھر ہے آپ کا، فرحت بیگم نے خوش دلی سے کہا۔ روحان سائٹ پہ ہٹ گیا تو رافع صاحب نے صالح اندر آ گئے اور ان کے بعد نورے اور بکی اندر داخل ہوئے۔ ارے تم لوگ بھی آئے؟ روحان نے خاصا چلا کر کہا۔ بہرے نہیں ہم، نورے نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن روحان سن چکا تھا۔ روحان نے ہنس کر دروازہ بند کیا اور ان کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ نمرا، دیکھو کون آیا ہے، روحان نے جان بوجھ کر نورے کے کان کے پاس منہ لے کر جا کر کہا۔ نورے سب سے آخر میں چل رہی تھی، اس لیے کسی نے دیکھا نہیں۔ نورے کے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ روحان اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ فرحت نے چڑ کر کہا۔ آ جاؤ سالے، ہمارے گھر میں آ جاؤ، تم لوگ باہر ٹھنڈ ہے۔ بھابھی، رضا بھائی کہاں ہیں؟ وہ اوپر چھت پر دھوپ سیک رہے ہیں، میں بلاتی ہوں۔ نہیں، میں چھت پر ہی چلا جاتا ہوں۔ آپ بیٹھو، رافع صاحب نے کہا اور چلے۔ ارے بیٹھ جاؤ سالے، نورے کیوں کھڑی ہو تم لوگ؟ آ جاؤ بکی، تم بھی۔ جی بھابھی۔ آ جاؤ نورے، اوپر آ جاؤ نورے۔ صالح نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نورے کو ساتھ بٹھا لیا اور بکی صوفے پر بیٹھ گیا۔ نورے، چچی، آپ لوگ نمرا سے اس سب کو دیکھا تو خوشی سے کہا۔ نمرا، صالح اور نورے سب ملے اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، بکی نے افسردگی سے کہا۔ ارے ارے میرے لڈو، تم بھی آئے ہو؟ نمرا نے بکی کو اپنے پاس بلایا تو وہ آ گیا۔ کیسے ہو بکی؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا
آج کیسے یاد آ گئی آپ کو ہماری؟ نمرا نے بکی کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں آئی، آپ ہی کو آئی تھی، بکی نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اللہ بکی کتنے تیز ہو تم، نمرا نے کہکا لگایا۔ بابا کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ ہاں جاؤ، میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں۔ نمرا بکی کو رافع صاحب کے پاس لے گئی۔ السلام علیکم چچا۔ وعلیکم السلام نمرا بیٹی، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹا اللہ ٹھیک ہی رکھے۔ تم بچوں کو کچھ ہوتا ہے ہم والدین تو ساتھ ہی ڈہ جاتے ہیں۔ نمرا نے سر جھکا لیا۔ بکی میاں تو کچھ بولتے ہی نہیں اب۔ رضا صاحب نے افسوس سے کہا۔ رضا بھائی یہ چپ رہ ہی نہیں سکتا، آپ 5 منٹ رک جائیں۔ نمرا اور رضا صاحب ہنسنے لگے۔ نمرا وہاں سے آ گئی اور چائے کے ساتھ باقی لوازمات رکھ کر سب کے لیے لے آئی۔ نورے آ جاؤ میرے روم میں، چلتے ہیں، نمرا نے کہا تو نورے نے سوالے کی طرف دیکھا۔ چلی جاؤ بیٹا۔ سوالے کے کہنے پر نورے نمرا کے ساتھ چلی گئی۔ نورے تم تو بہت بولتی تھی یار، لیکن اب اتنی خاموش کیوں؟ ویسے ہی نمرا نورے کو کمرے میں بٹھا کے اس کے لیے کولڈ ڈرنک اور اسنیک لے آئی۔ مجھے پتہ ہے تم چائے نہیں پیتی، اس لیے، نمرا نے کہا تو نورے جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ کون سی کلاس میں ہو تم؟ نورے 9th کلاس میں۔ ماشاءاللہ، اچھے سے محنت کرنا اور اچھے مارکس لینا۔ جی انشاءاللہ۔ نمرا نے محسوس کیا کہ نورے صرف اس کی بات کا جواب دے رہی ہے، خود سے کچھ نہیں بول رہی تھی۔ یہ کون ہے نمرا باجی؟ نمرا اور ارحم کی تصویر سائڈ ٹیبل پر دیکھ کر نورے نے سوال کیا، اور یہ پہلی بار تھا کہ نورے خود بولی تھی۔ یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نورے نے حیرت سے کہا۔ شادی نہیں، صرف نکاح ہوا ہے۔ اچھا مبارک ہو، نورے نے خوشی سے کہا۔ تھینک یو نورے۔ تمہیں پتہ ہے عریش اتنا کیوٹ ہے نا؟ کون عریش؟ نورے نے سوال کیا۔ نائلہ آپی کا بیٹا۔ اوہ اچھا، پکس ہیں تو دکھائیں۔ ہاں رکو، یہ دیکھو۔ نمرا عریش کی تصویر نورے کو دکھانے لگی۔ نمرا ایک کپ چائے بھی بنا دو یار، روحان نے کمرے میں آ کر کہا۔ بھائی ابھی بنائی تھی چائے، میں نے تب آپ سے کہا تھا۔ یار دوست کی کال آئی تھی، وہی سننے باہر گیا تھا، اور پھر اذان ہو گئی تو نماز پڑھنے چلا گیا۔ نورے تم 2 منٹ بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، مجھے جائے نماز دے، میں نماز پڑھنی ہے میں نے۔ نمرا نے جائے نماز اٹھا کر دی اور روحان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ روحان کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ نورے بالکل ویسی ہی ہے جیسی میں چاہتا تھا کہ وہ بنے، اور نورے کا حجاب میں لپٹا معصوم چہرہ روحان کی آنکھوں میں بس گیا۔ اللہ جی، میں بس ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، اگر وہ میرے اور میں اس کے حق میں بہتر ہوں تو پلیز اسے میرا کر دیں۔ روحان نے دل سے دعا کی۔ مما یہ لیں، روحان بھائی کا فون ہے۔ نورے موبائل کچن میں کھڑی سوالے کو دے کر چلی گئی۔ ہیلو روحان، کیسے ہیں چچی؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، خیریت ہے؟ تم نے فون کیا؟ جی چچی، ایک بات کرنی تھی۔ ہاں تو کرو بیٹا، میں سن رہی ہوں۔ اصل میں بات تو آمنے سامنے کرنا چاہتا تھا، تو کل ہم آئے تھے۔ کل کیوں نہیں کی؟ ہاں لیکن میں یہ بات سب سے پہلے آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ امی سے بھی نہیں کی میں نے کوئی بات؟ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔
چچی غصہ نہیں کیجیے گا پلیز، پہلے آرام سے میری بات سن لیں پھر کوئی جواب دیجیے گا۔ روحان بولو بھی، میں انتظار کر رہی ہوں۔ چچی میں نورے کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ لوگوں نے اب آنا شروع کیا ہے اور میں نے آپ کی بیٹی پر بری نیت رکھ لی ہے۔ نہیں چچی، میں نورے کو تب سے پسند کرتا ہوں جب وہ پہلی بار میری انگلی پکڑ کر چلی تھی۔ پہلے مجھے انسیت لگی، لیکن ذیشان بھائی نے جو نورے کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی وہ سب سن کر مجھے اپنے بھائی سے نفرت ہو گئی، اور جب سے آپ نے اور ہم نے ملنا چھوڑا تب سے مجھے پتہ چلا کہ میں نورے کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا تو ہی سکون سے رہ سکوں گا۔ چچی، نورے آپ کی بیٹی ہے، آپ کا فیصلہ یقیناً اس کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہوگا۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نورے سے 7 سال بڑے لڑکے کا رشتہ قبول کرتی ہیں یا نہیں، اور مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ روحان نے بات ختم کی تو صالح نے بولنا شروع کیا۔ روحان، اپنے گھر میں بات کی ہے تم نے؟ نہیں چچی، میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ روحان، ذیشان نے جو کچھ بھی کیا اس کے بعد کوئی بھی ماں رسک نہیں لے سکتی، اس لیے تم اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ صبح کے 6 بجے دل خوش کر دیتا ہی شکریہ سیٹھ صاحب، ذیشان نے سامنے بیٹھتے ہی کہا۔ سیٹھ صاحب، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، بس 10 منٹ۔ ادھر ادھر کی بات کے بعد ذیشان نے کہا، یہ مراد میرے اعتماد کا بندہ ہے، بولو تم۔ سیٹھ صاحب، آپ کے اعتبار کا بندہ ہے، میرے نہیں، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، ذیشان نے کہا تو مراد خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ ہاں بولو۔ سیٹھ صاحب، آپ کے دیے فون کے علاوہ میرے پاس الگ فون بھی ہے جو زیادہ تر بند رہتا ہے تاکہ کوئی مجھے ٹریک نہ کر سکے، لیکن کل نادر صاحب کو کال کی تھی میں نے، کیونکہ ان کے بہت سے فرمانبردار موجود ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں۔ ذیشان نے بے تاثر چہرے سے کہا، میں نے تجھے کہا ہے نا، مجھے رزلٹ پازیٹیو چاہیے، باقی کام جیسے کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ذیشان دل ہی دل میں خوشی کے مارے ناچ رہا تھا کہ سیٹھ نے اعتبار کر لیا تھا، لیکن وہ جانتا یہ بھی تھا کہ یہ مکمل اعتبار نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب، مجھے ایک اور بات بھی بتانی ہے، بولو۔ ذیشان نے ٹیبل پہ رکھے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالے اور چہرے پر اچھی طرح رگڑ کر سانولا رنگت ہٹا گیا اور سفید چہرہ سامنے آ گیا۔ ذیشان نے جیب سے لینس کی خالی ڈبی نکالی اور تکنیک سے لینس آنکھوں سے نکال کر ڈبی میں رکھے۔ یہ اصل روپ ہے میرا، ذیشان نے عام انداز میں بتایا۔ سیٹھ نے حیران ہونے کی کمال ایکٹنگ کی، کیسا خبیث ہے، سارا کچھ کیمرے میں بیٹھا دیکھ رہا ہے پھر بھی بن کیسے رہا ہے؟ ذیشان صرف سوچ سکا، نہ کہہ سکا۔ اور یہ سب تم نے کیوں کی ہوا شیرجوان سیٹھ جی؟ تاکہ کوئی ذیشان اور شیرجوان کو ایک ہی بندہ نہ سمجھے۔ شیرجوان آپ کے اچھے کام کرے جس کا ذیشان سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوگا تو ذیشان کا کس سے تعلق ہے؟ سیٹھ نے ایبرو چکا کر سوال کیا۔ بس۔ ایس پی صاحب معظم سے ذیشان نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سیٹھ نے ناسمجھی سے ذیشان کی طرف دیکھا۔ صائم سے پرانا حساب چکتا کرنا ہے سیٹھ صاحب، اور وہ ذیشان کرے گا۔ سیٹھ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
ایس پی سے میں نے حساب بھی چکتا کرنے ہیں۔ ذیشان نے سوالیہ نظروں سے سیٹھ کی طرف دیکھا۔ ارے یار، میرے چھوٹے بھائی رحیم پہ کیس بنائے کھڑا ہے کسی ماہم لڑکی سے زیادتی کا۔ اب دیکھ یار، نوجوان ہے، لگ گئی اچھی تو دل بہلا لیا۔ اب اس سے میں کون سی بڑی بات پیشی ڈلوائے کھڑا کرے، سالہ بڑا ایماندار بنتا ہے۔ تبھی سیٹھ کا فون بجنے لگا۔ ہاں ہیلو۔ ذیشان سیٹھ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو دوسری طرف کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آ رہا ہوں میں۔ سیٹھ کی آنکھوں میں غم و غصہ دیکھ کر ذیشان نے سوال کیا۔ گاڑی نکال اور چل میرے ساتھ۔ ذیشان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی۔ آپ چلیں میں آتا ہوں، ذیشان نے سیٹھ سے کہا اور وہ اتر کر چلا گیا۔ دوبارہ اصل حلیے میں آ کر ذیشان ہسپتال کے اندر چلا گیا، جہاں جا کر پتہ چلا کہ سیٹھ اکرم کے چھوٹے بھائی پر فائرنگ ہوئی ہے اور گولی خوش قسمتی سے اس کے بازو میں لگی ہے۔ یہ سب اس حرام زادے ایس پی کا کیا دھرا ہے، سیٹھ نے غصے سے چیخ کر کہا۔ شیر جوان، اندر آ جا۔ سیٹھ ذیشان کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا جہاں اس کا بھائی ایڈمٹ تھا۔ ذیشان کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا کہ سیٹھ کا جوان بھائی 40 سال کا تھا، اور غصے سے گردن کی رگیں تن گئیں کہ اس بدعمل نے ایک معصوم کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ سیٹھ صاحب، اگر ایس پی نے آپ کے بھائی پر حملہ کیا ہوتا تو وہ زندہ نہ ہوتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سیٹھ کے بھائی رحیم نے دبی دبی آواز میں غصے سے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ایس پی کچے کام نہیں کرنا جانتا۔ میں ذیشان نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے رحیم، اصل بات بتاؤ کیا ہے؟ سیٹھ نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ ذیشان کو دیکھ رحیم کے منہ پہ تیواری آ گئی۔ ذیشان اعتبار کا بندہ ہے، اسی لیے اندر کھڑا ہے۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ خود کروائی ہے فائرنگ میں نے، کیونکہ آپ تو کچھ کر نہیں رہے۔ وہ ایس پی سالہ میری گردن کو شکنجے میں قید کرنے کو تیار ہے۔ ابھی زخمی ہونے کے باعث کیس لمبا ہو جائے گا، تو خدا کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈو، مجھے بچاؤ۔ میں کرتا ہوں آئی جی صاحب سے بات، ایک دو کام نپٹا لوں۔ اور تم اب گھر میں رہنا 1000 بار منع کیا تھا، پہلے بھی 3 شادیاں کر چکے ہو، اب بس کر دو اپنی حیوانیت۔ ذیشان لاتعلق سا کھڑا رہا، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کا قتل کر دے۔ چلو، ذیشان سیٹھ نے کہا تو ذیشان فوراً ساتھ ہو لیا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے، پیشی بے پیشی بڑھتی گئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ ادھر سیٹھ کے کئی ٹرک جن میں اسلحہ اور ہیروئن اسمگلنگ ہو رہی تھی، ذیشان نے منزل تک پہنچا دیے تھے، کیونکہ ان کا اصل مقصد ان لڑکیوں کو بازیاب کروانا تھا جو 31 دسمبر کو سنگاپور شپ کے ذریعے اسمگلنگ کی جانے والی تھی۔ اس وقت وہ سینکڑوں لڑکیاں پشاور میں ایک فیکٹری کے گودام میں موجود تھیں، اور 15 دن بعد ان کو کراچی کی بندرگاہ پہ پہنچانا تھا، اور یہ کام مراد اور ذیشان کے ذمہ تھا۔ آئی جی صاحب، میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، نہایت شریف اور معصوم ہے میرا بھائی۔ سیٹھ صاحب نے شیریں لہجے میں آئی جی صاحب کے سامنے اپنے بھائی کو صاف ستھرا ثابت کیا۔ دیکھ سیٹھ صاحب، آپ ایک معزز شہری ہیں، آپ کو اور مجھے عدالت کا فیصلہ تو ماننا ہوگا نا؟ آئی جی صاحب، بڑی امید سے آپ کے پاس آیا ہوں میں۔ 2 دن بعد پیشی ہے، اور وہ ایس پی اس بار میرے بے گناہ بھائی کو سزا دلوا دے گا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آئی صاحب نے سوال کیا۔ میرا بھائی کسی صورت سلاخوں کے پیچھے نہ جائے، ٹھیک ہے؟ آئی جی
صاحب نے فون اٹھایا اور صاحب کو کال ملائی۔ ایس پی صاحب فون اسپیکر پر تھا۔ یس سر، سیٹ اکرم کے بھائی رحیم صاحب کسی صورت اندر نہیں ہونے چاہیے، لیکن سر لیکن کچھ نہیں، یہ جیل ایسے معزز شہریوں کے لیے ہرگز نہیں بنی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یس سر، فون کٹ گیا۔ اب تو آپ مطمئن ہیں سیٹھ صاحب؟ آئی جی صاحب نے مسکرا کر کہا۔ بڑا احسان ہے آپ کا آئی جی صاحب۔ آئی جی ملاقات ہو گئی اب ہے میری، اب کچھ نہیں کر سکتا وہ سالہ ایس پی۔ آئی جی صاحب کے روم سے باہر نکلتے ہی سیٹھ نے بھائی کو فون کیا۔ ٹھیک ہے چلو میں فون رکھتا ہوں، کلب میں پارٹی ہے آج میری طرف سے سب دوستوں کو، باز نہ آنا تو رحیم نہ باز آنا۔ سیٹھ نے فون بند کر دیا اور ذیشان کو فون ملا۔ شیرجہاں کل رات ایک دعوت کا انتظام کرو اور نیو ایئر پلان میں شامل سب افراد کو بلاؤ، کچھ اہم پہلو پر نظر ثانی کرنی ہے۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ ذیشان اور مراد ڈیرے سے نکلے کیونکہ آج ایک نہیں دو ٹرک پشاور جانے تھے، جن میں کروڑوں کا اسلحہ اور ہیروئن تھی۔ ایک ٹرک روانہ ہو چکا تھا جبکہ دوسرے ٹرک میں ذیشان اور مراد دونوں موجود تھے۔ مراد اس راستے میں پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، دوسرے راستے سے چلو۔ میں جانتا ہوں اس راستے میں کوئی پولیس نہیں ہے، تم ویسے ہرگز نہیں ہو جیسے بنتے ہو، میں جلد ہی تمہاری حقیقت سیٹھ صاحب کو بتا دوں گا۔ تم ایس پی کے بندے ہو۔ ذیشان نے منہ موڑ لیا۔ تم نے انکار نہیں کیا، اس کا مطلب تم واقعی اسی کے لیے کام کرتے ہو۔ بکواس مت کرو مراد، ذیشان دھاڑا۔ چلاؤ مت۔ مراد نے ٹرک اسی راستے پر ڈال دیا جس سے ذیشان نے منع کیا تھا۔ ذیشان خاموش ہو گیا۔ تھوڑا فاصلہ ہی طے ہوا تھا کہ پولیس کی بھاری نفری نظر آئی۔ مراد کے اوزار خطا ہو گئے۔ منع کیا تھا نا میں نے، ذیشان نے غصے سے ٹرک دروازے پر ہاتھ مارا۔ پولیس اہلکار تیزی سے اس ٹرک کی جانب بڑھے کیونکہ مراد نے ٹرک کو ریورس کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھاگو ذیشان۔ مراد نے ٹرک کا دروازہ کھولا اور چھلانگ لگا دی جبکہ ذیشان نے دوسری طرف چھلانگ لگائی اور گنے کے کھیت میں گھس گیا۔ پولیس اہلکار دو حصوں میں بٹ کر ان کے پیچھے دوڑے اور پھر ایک ساتھ 4 فائر چلنے کی آواز آئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب سیٹھ کو ایک کال موصول ہوئی۔ سیٹھ صاحب نیوز چینل آن کریں۔ کال بند کر کے سیٹھ نے اٹھ کر ٹی وی آن کیا۔ بار بار ایک ہی خبر اسکرین پر چمک رہی تھی۔ بریکنگ نیوز۔ بلو ہل نائٹ کلب میں پولیس کا چھاپا۔ جسم فروشی، شراب نوشی کے جرم میں اہم شخصیات حراست میں لے لیے گئے جبکہ کچھ افراد فرار ہونے کی کوشش میں مارے گئے۔ مارے جانے والے لوگوں کی فہرست میں سابق ایم این اے سیٹھ اکرم کے چھوٹے بھائی رحیم بخش، جو ماہم زیادتی کیس میں بھی ملوث تھے، ایڈوکیٹ جلال نوید اور نامور بزنس مین بہرام ملک سمیت 13 افراد شامل ہیں۔ سیٹھ اکرم صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ سیٹھ صاحب ایک بری خبر ہے، ایک ملازم نے آ کر بتایا۔ لگ گئی ہے پتہ؟ وہ بری خبر؟ آنسو سیٹھ صاحب کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بری خبر ہے سیٹھ صاحب۔ سیٹھ اکرم نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے ملازم کی طرف دیکھا۔ ذیشان پشاور جانے والا دوسرا ٹرک پولیس کے قبضے میں آ چکا اور مراد اور ذیشان دونوں مارے گئے ہیں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔